اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آپ پر اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت برکت و سلامتی سے صحیح توانا تندرست و خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی بخیریت ہوں۔ میں آج 13 مئی بروز سوموار 2024 ہے۔ میرا فون نمبر ہے 0315 60 96 711 0315 60 96 711۔ یہ میرا فون نمبر ہے، سادہ فون ہے۔ اس پر کوئی اگر مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کرنا چاہے تو پہلے اس نمبر پر رابطہ کرے، پھر واٹس ایپ پر کرے تو مہربانی۔ تو اب میں اور واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859۔ تو میں آج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ناسبی دشمن محمد و آل محمد بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کب آئے گا، وہ کیوں چھپا ہوا ہے، کیوں نہیں آتا، ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2024 سال گزر گئے ہیں، آنا اس نے بھی ہے۔ اس کے متعلق نہیں کہتے کہ 2024 سال گزر، وہ کیوں نہیں آیا، اس کے متعلق نہیں کہتے وہ کہاں ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ امام مہدی کے متعلق ضرور کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا، کب آئے گا۔ یہ ان کی بکواس بازی رہتی ہے۔ تو میں اس لیے آج پیدائش مہدی اور ظہور مہدی کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں سے 12ویں امام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور زمین پر حجت خدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق ہے آسمان پر نہیں ہے۔ جتنے نبی ہیں، حضرت خضر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ سب نبی اور حضرت مہدی علیہ السلام سب زمین پر ہے، اور زمین میں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، خالی نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ وہ ان کا جو جس طرح ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ لوگوں میں منصع شہود پر آئیں گے۔ حضرت رسول کریم 40 سال تک خاموش رہے۔ نبی تو تھے، کون تو نبی آدم بین الماء والطین، نبی تو تھے مگر تبلیغ نہ کرتے تھے۔ جب حکم خدا ہوا تبلیغ شروع کر دی۔ تو اسی طرح جب ان کو بھی، ان ہستیوں کو حکم خدا ہوگا تو منصع شہود پر آئیں گے۔ تو میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، کچھ آیات تو امام کے پیدا ہونے کی اور کچھ ہیں امام کے ظہور فرمانے کی نشانیاں دی گئی ہیں کہ جب ایسے ایسے کام ہو جائیں گے تو امام ظہور فرمائے گا، مگر یہ بہت لمبا طویل مضمون ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم بیان کریں تو مولوی کوئی یا کوئی بہانے بنا لیتا ہے، اس کی تفسیر یوں نہیں یوں ہے، فلاں تفسیر میں فلاں ہمارے بڑے مولوی گرو گھنٹال نے یہ بیان کیا ہے۔ یہ تفسیروں پر یہ قدامت پرست یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ملا نے یہ کہا، ہمارے بڑے مولوی نے یہ کہا۔ ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھتے، صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو اہل علم سے پوچھنا ہے، ان کی اتباع نہیں کرنی، جو کچھ انہوں نے فرمایا بس ہم اسی پر قائم ہو جائیں۔ یہ بات مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قدامت پرست بت پرست لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بت نہیں ہیں جو وہ لکھ گئے بس وہ پتھر پر لکیر ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب امام مہدی علیہ السلام کے متعلق میں ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک آدھ آیت 2-4 آیات انجیل کی پڑھوں گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب حکم خدا ہوگا ظہور فرمائیں گے۔ اندازہ ہے کہ 1510 ہجری میں ظہور فرمائیں گے۔ 70 یا 71 سال ابھی امام کو دیر ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ آئیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ طارق میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس ما علیہا حافظ. مجھے قسم ہے آسمان کی یعنی کائنات کی، اور مجھے قسم ہے اس راہبر کی. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، اے رسول تو کیا جانتا ہے وہ راہبر کون ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے. یعنی اگر لوگوں کو ستاروں سے تشبیہ دی جائے تو وہ تمام لوگوں میں سے ایسا نمایاں ہے اپنی شکل و صورت، اپنے علم و حکمت، اپنے سیرت کے لحاظ سے کہ تمام لوگوں سے نمایاں ہے، روشن ستارہ ہے. ان کل نفس ما علیہا حافظ، اور وہ پوری دنیا پر ہر نفس پر نگران ہے. یعنی یہ اس آیت میں مختصر طور پر اللہ نے اس کی حکومت، وسعت، طاقت کو بیان کر دیا. اور یہ ہے ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے. اور دوسری آیت یہ ہے کہ دوسری آیت نہیں بلکہ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے، کیونکہ انکار بھی اہل سنت کرتے ہیں. وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الآيات السود قد جاءت من قبل من قبل خراسان فآتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی. رواہ احمد والبیہقی فی دلائل النبوہ. ثوبان سے روایت ہے، اس نے فرمایا ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے دیکھو تو ان کی طرف آ جانا کہ اس میں میرا بیٹا مہدی ہوگا. تو یہ ہے مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث. اور باقی حدیثیں کافی ہیں، یہ نہیں کہ ایک حدیث ہے، حدیثیں تو بہت ہیں اور آیات بھی بہت ہیں، اور انجیل میں اور تورات میں بیان بہت ہے. مگر بات یہ ہے کہ اتنی یہ نہیں کہ میں موبائل پر اب تقریر کر رہا ہوں انٹرنیٹ پر، تو اتنی بڑی بڑی ویڈیو بھی میں نہیں بنا سکتا اور میں پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتا. اگر میں پوری تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ تو مجھے 4-5 دن لگیں گے. تو پھر اتنی بڑی تفصیل کو سننے والا کون ہے؟ وہ تمام جو مضامین میں بیان کروں گا ترتیب بار، وہ ایک مقام پر اکٹھے تو کسی کے سامنے آ نہیں سکتے. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے سمجھا جائے. اس میں جو چیز آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے وہ صرف توحید و رسالت اور امر و نواہی جو کچھ اللہ نے بیان کیے ہیں، یعنی کتاب یعنی آیات محکمات یہ بینات ہیں. باقی اللہ نے ہر چیز کو چھپا چھپا کر بیان کیا ہے. کیوں؟ اس کی ایک حکمت ہے. تو اللہ خود قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے. جانتے ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے واقع ہونے سے ان ستاروں کی بقا سے دنیا کی بقا قائم ہے. تو اللہ نے طبیعت کی طرف توجہ دلائی ہے. اب میں طبیعت بیان کرنے والا نہیں ہوں، میں آگے چلتا ہوں. تو یہ جانتے ہوتے بہت بڑی قسم ہے. اور قسم کھا کر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے چھپی ہوئی کتاب کے اندر. یہ واضح آیات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفاد پرست لوگ ان آیاتوں کو ختم کر دیتے، ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیتے. اس لیے اللہ نے چھپا چھپا کر بیان کیا ہے. اور پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کر سکتے؟ سورۃ محمد تدبر نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ تھا بیان حدیث اور قرآن کا جو میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے. تو اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں آیات متشابہات ہیں، بیان چھپا کر بیان کیا گیا ہے. تو اگر مکمل طور پر تورات، انجیل، حدیث اور قرآن کی آیات متشابہات سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق معلوم کرنا ہو تو مجھ سے میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات لے لیں. کل 300 روپے اس کی قیمت ہے. 0315 60 96 711 پر فون کر کے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں. کتاب آپ کو گھر مل جائے گی. محدود ڈاک آپ کو دینا ہوگا. کتاب کی قیمت 300 روپے ہے. تو آپ کو مکمل طور پر معلوم ہو جائے گا. اور جو کچھ امام نے آ کر کرنا ہے، امام سے پہلے حالات کیا ہوں گے، امام کے بعد آنے والے حالات کیا ہوں گے، سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو اب میں انجیل سے بیان کر رہا ہوں. یہ انجیل سے نیا عہد نامہ کہتے ہیں، مکاشفہ عارف یوحنا ہے. یہ بھی متشابہات میں ہے، میں اس کی تعبیر کروں گا. تو یہ مکاشفہ عارف یوحنا کا باب نمبر 12 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی حضرت یوحنا علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک حواری ہے، جیسے حضرت رسول کے بھی 12 امام، اور جو امام ہے خلیفے بھی یہی ہے۔ بار بار میں کہا جاتا ہے کہ جی امامت ثابت کرو قرآن سے، امامت تو ثابت ہوتی ہے قرآن سے، مگر جو رسول کریم کے خلیفے ہیں وہی امت کے امام ہوتے ہیں۔ اگر عقل نہ ہو، ایسے کپڑے استری کرا کر آ جانا، داڑھی کنگھی دے کر، ایسے علماء نہیں بن جاتے۔ علم اور بات ہے، میں جانتا ہوں کیا کچھ تم پڑھتے رہے، میں تمہاری تعلیم کو جانتا ہوں، یہ جو مولوی ہے میں ان کی تعلیم کو جانتا ہوں۔ ایک قرآن پر انہیں 70 فرقے بنا لیے ہیں، یہ قرآن تو ایک ہے، اگر یہ قرآن کو سمجھتے تو فرقے کیوں بنے؟ قرآن سمجھتے نہیں، اس لیے بخاری اٹھائے پھر ہے ہمارے سامنے، بخاری اور مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، مستدرک، حاکم، موطا امام مالک، یہ کتابیں ہیں۔ کیوں ہے کتابیں؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا ہے، سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث پڑھی یا کہا کیا تو رسول کا کہنا نہیں مانتا؟ ہو نہ ہو رسول کا کہنا ہوتا، بہتان لگا دیا۔ حدیث بھی دیکھیں، حدیث کیا یہ حضرت رسول کریم کا یہ انداز کلام بھی نہیں ہے، یہ طرز کلام بھی نہیں جو یہ حدیثیں بنائی ہیں۔ ہو چکا جو کچھ ہو چکا میرے بھائی۔ اب میں سورت اپنا مکاشفہ عارف یوحنا سے باب نمبر 12 سے بس ایک آدھ آیات پڑھوں گا تاکہ آپ سے کچھ وضاحت ہو جائے، تو عقل مند کے لیے ایک اشارہ کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، پھر تو حضرت یوحنا علیہ السلام فرما رہے ہیں، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ پھر سن لیں، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا۔ یہ حضرت یوحنا کو وحی ہو رہی ہے، کس طرح وہ ایسے آسمان پر نگاہ لگائے بیٹھا ہے ایسے آسمان کی طرف، اور اس کو آسمان پر نشان نظر آ رہے ہیں، وہ آسمان پر سب کو دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کا لباس اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب میں ان کی تعبیر کرتا ہوں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جس نے سورج کا لباس پہنا ہوا ہو؟ سورج وہ چیز ہے کہ زمین سے 2 کروڑ میل اونچا ہے، مگر اس کے باوجود 12 بجے کے وقت مئی، جون، جولائی کے مہینوں میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جا سکتا، اور سائے میں بھی انسان کو سکون نہیں آتا، بہت گرمی ہوتی ہے۔ تو بھلا ایک عورت سورج کا لباس کیسے اوڑھ سکتی ہے؟ عورت سے مراد ایک قوم ہے، سورج کا لباس اوڑھے ہوئے تھے، مراد یہ کہ جہاں جہاں سورج چمکتا ہے وہاں وہاں وہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ اب میں ذرا معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ناراض نہ ہونا، یہ کلام خدا پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ نے انجیل اتاری ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ چاند سے مراد عالم اسلام ہے، کیونکہ عالم اسلام کا سال قمری ہوتا ہے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ ہے سال مسلمانوں کا۔ یہ قمری، یہ چاند کے مطابق چلتا ہے۔ ایک چاند چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، وہ آیا، نکلا، طلوع ہوا اور پھر ختم ہو گیا تو دوسرا مہینہ لگ گیا، وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ اور یہ باقی جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا سال شمسی، سورج کے مطابق چلتا ہے، جیسے کہ ہندی سال ہے، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، یہ ہندی سال ہے۔ اور اسی طرح یہ انگریزی سال، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ انگریزی سال ہے۔ تو اس لیے یہ جو غیر مسلم دنیا کے سال ہیں وہ شمسی ہیں، مسلمانوں کا سال قمری ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں عالم اسلام کو چاند کہا گیا ہے، یعنی جن اور قوموں کا سال قمری ہوگا، وہ جتنی قومیں، تو یہ گویا مسلمان جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں میں، تو یہ قوم جو ہے جو دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے، یعنی دنیا میں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی جہاں جہاں سورج چمکتا ہے، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ یہ مکاشفہ عارف یوحنا پڑھ لیں، مجھ پر ناراض نہ ہونا، یعنی عالم اسلام اس کے پاؤں کے نیچے تھا، یعنی دلیل کے لحاظ سے، یعنی عقل، علم و حکمت کے لحاظ سے
اور اللہ کے نزدیک وہ قوم عزت والی تھی، وہ پورے عالم اسلام سے سر بلند قوم تھی، تو اس لیے فرمایا گیا کہ چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، یعنی 12 ستارے اس کا سر کا تاج تھے، یعنی وہ 12 اماموں کو ماننے والی قوم تھی، اس قوم کے 12 امام تھے۔ اب تو یقین آ گیا نا کہ 12 امام قوم شیعہ کے ہیں، وہی امام جو اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہیں امام برحق جن کے متعلق انجیل میں بھی اللہ نے یہ فرما دیا۔ پھر وہ عورت بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، جو قوموں پر روئے گئے، وہ قوم، وہ بیٹا، ہاں وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی اور درد دہ میں چلاتی تھی، آخر وہ ایک بیٹا جنی جو لوہے کے آسا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ لوہے کا آسا کا مطلب ہے اس کا نظام حکومت نہ شورائی ہوگا، شورا نہ ہوگی، اس کا نظام کوئی کسی سے مشورہ نہیں لے گا، یہ رسول مشورہ لیتے تھے، یہ تمہارا خیال ہے، رسول کا 12واں خلیفہ کسی سے مشورہ نہیں لے گا، کسی سے مشورہ نہیں لے گا، نہ اس کا نظام حکومت جمہوری ہوگا، بلکہ شخصی نظام حکومت اور سختی کے ساتھ آرڈر کرے گا، کیونکہ لوہا کا آسا جو ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، سخت ہوتا ہے، اس کی مار سخت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کی حکومت کو لوہے کے آسا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کا بچہ یکا یک، آخر وہ بچہ جنی جو لوہے کے آسا سے ساتھ قوم پر حکومت کرے گا، اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اب اس تک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا ہے امام، اور جب خدا چاہے گا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، زمین پر دونوں، تمام نبی زمین پر ہیں، اور نبی بھی ہیں جیسے خضر علیہ السلام ہے اور امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب نبی زمین پر ہیں، مگر خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ حکم دے گا تو وہ ظہور فرمائیں گے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، یعنی اس قوم پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، دور بنی امیہ میں، دور مرمانی حکومت میں، اور دور بنی عباس میں اس قوم پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اس لیے وہ قوم ہجرت کر گئی۔ بیابان کو بھاگ جانے کا مقصد ہجرت کرنا ہے، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ 1260 دن نہیں ہے، یہ 1260 سال ہیں۔ 1260 سال تک وہ قوم اپنے امام کے بغیر رہے گی، مگر ترقی کرتی رہے گی، تبلیغ کرتی رہے گی، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ پرورش پاتی رہے گی۔ 260 سال کے بعد امام ظہور فرمائیں گے۔ اب امام 215 شعبان 255 ہجری پیدا ہوئے۔ اب 255 ہجری اور 1260 کو، 255 اور 1260 کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد جو حاصل ذرا وہ تقریباً 1510 سال ہوئے، اور جو یہ اب 1443 ہے اس کو اس سے نفی کرو، جو باقی بچ جائے سمجھو کہ امام کو اتنی دیر ہے، معلوم ہوتا ہے 70-71 سال کے بعد امام تشریف لائیں گے۔ یہ انجیل کا بیان ہے، قرآن میں یا حدیث میں عدت مدت بیان نہیں کی گئی، تو امام ضرور تشریف لائیں گے۔ اور پھر امام کے جنگ کے بارے بھی ہے، تو اور اس کے جنگ کے بارے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں عارف یوحنا، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھا، ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر سوار ہے جو سچ اور برحق کہلاتا ہے، اور راستی کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، یعنی بہت روب ہے، اس کی جلال ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، مطلب یہ بہت سے ملکوں کا بادشاہ ہے، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ مہدی اس کا نام نہیں ہے، یہ مہدی لقب ہے، یعنی ہدایت کرنے والا۔
اس کے نام کا کسی کو علم نہیں ہے، اور انجیل بھی یہی فرما رہی ہے کہ اس کے نام کا کسی کو علم نہیں ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، یعنی وہ کلام خدا ہے، وہ معصوم من الخطا ہے، وہ پاک امام ہے، وہ اللہ کے حکم سے حکم کرے گا، اس لیے اس کا نام کلام خدا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ آسمان کی فوج سفید مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے، یعنی فرشتے اس کی مدد پر ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے۔ تلوار تو مراد یہ ہے کہ وہ آرڈر کرے گا کہ فلاں ملک پر حملہ کرو، فلاں قوم پر حملہ کر دو، تو یہ حکم دے گا، اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور لوہے کے آسا سے ان قوموں پر حکومت کرے گا، یعنی جبری حکومت ہوگی اس کی، اور قادر مطلب خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، یعنی بعد کرداروں کے اس طرح قتل کر کے نیست و نابود کر دے گا جس طرح کسی حوض میں انگور ڈال کر کچل دیے جاتے ہوں۔ تو امام انشاءاللہ العزیز تشریف لے آئے گا۔ یہ میں نے آج یوحنا کی آیات پڑھی ہیں، اور قرآن مجید سے بھی کچھ آیات سورۃ طارق کی پڑھی ہیں، اور میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد آ جائے۔ امام پیدا ہوئے حسن عسکری کے گھر میں 255 ہجری 15 شعبان کو، اور تشریف لائیں گے اپنی پیدائش کے 1260 سال بعد تشریف لائیں گے، ساتھ حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور عیسیٰ کے متعلق تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ کیوں نہیں آیا، مگر دشمن آل محمد کہتے ہیں کہ مہدی کیوں نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے، میں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ مہدی ابھی تک کیوں نہیں آیا، کیوں غار میں چھپا ہوا ہے، بے غیرت قوم غار میں چھپا ہوا نہیں ہے، دنیا میں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ تمہاری سرکوبی کر رہا ہے اب بھی۔ اور یاد رکھو، جو شخص، میں ناظرین سامعین، میں سب سے دست بستہ معافی مانگ کر عرض کرتا ہوں، میں نے بے غیرت ان کو کہا ہے جو حضرت محمد علیہ السلام کے متعلق ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ باقی تمام مسلمان خجول اور محمد و آل محمد سے جو محبت رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کہتا۔ میں ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں ان سے میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ امام نے آ کر لڑنا تو دجال کے ساتھ ہے، تم اپنے باپ دجال کو لے آؤ، امام آ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، کسی میری بات پر اگر کوئی کسی کی دل آزاریوں معافی چاہتا ہوں، مگر جو منکر امام ہیں ان کی دل آزاریوں میں مجھے کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔